مسلمانوں کو اب بھی کربلا آواز دیتی ہے، مسلمانوں کو اب بھی کربلا آواز دیتی ہے۔ مکمل مصطفیٰ کے خواب کی تعبیر ہو جائے، ہزاروں بابری مسجد بنے گی ساری دنیا میں، ہزاروں بابری مسجد بنے گی ساری دنیا میں، مزار فاطمہ زہرا اگر تعمیر ہو جائے، ہزاروں بابری مسجد بنے گی ساری دنیا میں، مزار فاطمہ زہرا اگر تعمیر ہو جائے۔ آئیے حضرات، اسی ایک مطلب ایک شعر کے ساتھ میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ ہوں عالی جناب مولانا سید عباس باقری صاحب قبلہ سے، جو اس وقت شیعہ علماء بورڈ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور یہ آندھرا پردیش سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں گزار ہوں عالی جناب مولانا سید عباس باقری صاحب قبلہ سے بھی تشریف لیے ہیں، آپ کے سامنے روبرو ہو رہے ہیں اور بی بی کے حوالے سے اپنی تعزیت پیش کریں گے۔ بل محمد والے محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ حضرات گرامی قدر، آپ تمام حضرات کی خدمت میں یوم الحتم یعنی روز انہدام جنت البقیع کے موقع پر تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے یوسف زہرا منتخب خون حسین حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن قیامت کا دن ہے، گو کہ کسی معصوم کی شہادت کی تاریخ نہیں ہے، باوجود اس کے 8ویں ماہ شوال قیامت کی تاریخ ہے، اس لیے کہ یہی وہ دن تھا جس دن آج سے تقریباً 97 ایئرس پہلے یعنی 1344 ہجری میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے کنارے جو مسلمانوں کی مشہور قبرستان ہے جسے جنت البقیع کہتے ہیں، اس کو آل سعود نے تاراج کر دیا، ائمہ اطہار کے قبروں کو منہدم کر دیا، اور یہ عظیم قبرستان تاریخ اسلام کا جس میں رسول اسلام جایا کرتے تھے، وہاں مدفون اصحاب کے قبروں کی زیارت فرمایا کرتے تھے، اس مقدس قبرستان کو آل سعود نے 1344 ہجری میں یعنی تقریباً آج سے 100 سال پہلے منہدم کر دیا، تاراج کر دیا۔ جو تعمیرات وہاں واقع تھی قبروں پر، ائمہ اطہار کی قبروں پر، اہل بیت کے برجستہ ترین شخصیتوں کے قبروں پر تعمیر کو مسمار کر دیا، منہدم کر دیا۔ آپ جانتے ہیں اس قبرستان میں بعض روایتوں کے اعتبار سے رسول کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، اور اسی طرح ہمارے 4 اماموں کی قبریں اسی بقیع میں موجود ہے۔ امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، ان عظیم ارکان اسلام کی قبریں اس بقیع میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ رسول کے ازواج اور رسول کی پھوپھیاں جناب صفیہ، جناب عاتقہ، مولائے کائنات کی مادر گرامی فاطمہ بنت اسد، اور اسی طرح مولائے کائنات کی ہمسر یعنی حضرت عباس علیہ السلام کی والدہ گرامی ام البنین، اور اسی طرح
जो जंगे उहद में जख्मी हालत में मदीने में आए थे और आकर जिन्होंने मदीने में दम तोड़ा, उन शुहदा की कब्रें, और बेहिसाब अहले बैत से वाबस्ता शख्सियतों की कब्रें और अनगिनत असहाब पैगंबर की कब्रें इस बकी में मौजूद हैं। तारीख़ इस्लाम का ये अजीम कब्रस्तान, जहां मुसलमान हज के मौके पर, उम्रे के मौके पर जाया करते थे और जियारतें करते थे, मगर खुदा लानत करे आले सऊद पर कि इस हुकूमत ने, इस नजदी हुकूमत ने तबाह बर्बाद कर दिया, ताराज कर दिया। जब तक ये दोबारा जन्नतुल बकी पर तामीरात जो मुनहदिम कर दी गई हैं, इन्हें दोबारा तामीर न कर दिया जाए, हम इस एहतजाज के सिलसिले को जारी रखेंगे। इस एहतजाज का ताल्लुक सिर्फ शियों से नहीं है, सिर्फ आलम इस्लाम से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक आलम इंसानियत से है। क्यों कि जुल्म के खिलाफ एहतजाज हर एक करता है। जुल्म जुल्म है, जुल्म का कोई मजहब नहीं होता है। जालिम के मजहब को देखा नहीं जाता है, मजलूम के मजहब को भी देखा नहीं जाता है। जहां पर भी जुल्म हो उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। आज से कुछ दिन पहले यौमुल कुद्स हमने इसीलिए मनाया कि इसराइल और अमेरिका ने फिलिस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म ढाया है। हमने न मसलक देखा, न मजहब देखा, बस हमने अपने मकतब को देखा, क्योंकि हमारे मकतब की बुनियाद जुल्म की मुखालिफत पर है। क्योंकि मौलाए कायनात ने हमें वसीयत फरमाई कि देखो, जालिम के दुश्मन बने रहो और मजलूम के हिमायत हमेशा करते रहो। तो इसी बुनियाद की बिना पर हम लोग जुल्म की मुखालिफत करते चले आए हैं। और आज ये जुल्म सबसे बड़ा है कि अहले बैत के कुबूर, जिनका किरदार इस्लाम है, जिनकी सीरत तैयबा का नाम इस्लाम है, उनके कब्रों को ढाया गया है। अजीज़ान मोहतरम, सवाल यह है कि आले सऊद को आखिर अहले बैत से दुश्मनी क्यों थी? इस नुक्ते को समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये वहाबी, ये आले सऊद के ये गुलाम, इन्हें अहले बैत से दुश्मनी क्यों है? बहुत से लोग गलती करते हैं, समझते हैं कि तमाम अहले सुन्नत इसी तरह है। ये गलत है, ये गलत नजरिया है, ये मालूमात की कमी की बुनियाद पर है। इसलिए कि जब मुनहदिम किया गया जन्नतुल बकी को, तो हिंदुस्तान को यह शरफ हासिल था कि हिंदुस्तान से उलमा का एक वफ्द सऊदी अरबिया जाता है, एहतजाज करता है, इस बात की मांग करता है कि वहां पर दोबारा तामीरात को मुहैया किया जाए, यानी दोबारा उन मुकद्दस कब्रों पर तामीरात का काम शुरू किया जाए। ये जो वफ्द, ये जो ग्रुप उलमा का हिंदुस्तान से गया, इनमें ज्यादातर अहले सुन्नत के लोग थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इसकी क़यादत भी की थी। तो आप जान लीजिए, अहले बैत के चाहने वाले अहले सुन्नतुल वल जमात के उलमा और अहले सुन्नतुल वल जमात भी है। ये बेइंतहा अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। गो के शिया और अहले सुन्नत के अकायद मुख्तलिफ है, लेकिन वाबस्तगी अहले बैत से दोनों की बराबर है। लेकिन ये वहाबी टोला, ये तकफीरी टोला, ये इनसे अलग है। ये लोग अहले सुन्नत के भी दुश्मन हैं। इत्तेहाद का मतलब यह है कि हम अहले तशई और अहले सुन्नत दोनों को मिलकर आज के दिन एहतजाज करने की जरूरत है। क्योंकि यह तकफीरी टोला जो अपने आप को मुसलमान कहता है, दूसरे सबको काफिर समझते हैं, हकीकत में यही काफिर है, यही मुसलमान नहीं है। क्यों? मैं कोई जज्बाती होकर गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं। तारीख के औराक पलट कर देखने की जरूरत है। ये आले सऊद कौन थे, इनका मजहब क्या था, इनके अकायद क्या है। इस वक्त मुझे तारीख बयान करने का मौका नहीं है, सिर्फ इतना अर्ज करूं, आले सऊद की हुकूमत नजद में थी,
جو آج سعودی عربیہ ہے یہ دو حصوں میں تھا، ایک نجد ایک حجاز۔ حجاز مکہ مدینہ اور مکہ مدینہ کے اطراف کی جتنی سرزمین ہے یہ سب حجاز کا حصہ ہے، اسے حجاز کہتے تھے۔ یہ آل سعود نے جب حملہ کیا مکہ اور مدینہ پر، اور وہاں جو حکومت تھی ترکیہ کی عثمانی حکومت، اس حکومت پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد حجاز کا نام تبدیل کر کے سعودیہ رکھا ہے، اپنے دادا کا نام رکھا ہے۔ یہ دیکھیے رسول اسلام کا نام اور اہل بیت کے نام اور ان کے نشانات اور عالم اسلام سے متعلق جتنے نشانات، جتنے شعائر تھے، ان کو مٹایا جا رہا ہے، اور اپنے باپ کے نام سے، اپنے دادا کے نام سے اس ملک کو آباد کیا گیا۔ سعودیہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس ملک کا نام محمدیہ رکھتے، یا کم سے کم کسی خلیفہ کے نام سے اس ملک کو آباد کرتے۔ نہیں، ان کے تو نشانات مٹائے دیے جا رہے ہیں، نہ نام محبت باقی رہے، نہ کسی خلیفہ کا نام باقی رہے، نہ کسی کی قبر دکھائی دے، نہ کسی اہل بیت کے فرد کی قبر کی نشانی باقی رہے، مگر اپنے دادا کے نام سے تو حجاز کا نام سعودی عربیہ رکھیا۔ اسلام دشمنی اس نام ہی سے پتا چل رہا ہے۔ عزیزان محترم، دراصل اہل بیت سے ان کی دشمنی بڑی پرانی ہے۔ یہ جتنے بھی آل سعود ہیں یہ سب فالوور ہیں محمد ابن عبد الوہاب کے۔ یہ محمد ابن عبد الوہاب یہ عالم تھا، نجدی عالم، جو 12 صدی ہجری میں اس کی ولادت ہوتی ہے، 12 صدی ہجری میں نجد میں پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایسا عالم تھا، اس کی فکر عالم اسلام کے تمام علماء کی مخالف تھی، یہ سب علماء کی مخالفت کرتا تھا۔ دراصل یہ پہلا انسان نہیں تھا، اس سے 300 سال پہلے تقریباً 7ویں صدی ہجری میں ایک اور عالم پیدا ہوا تھا جس کا نام ابن تیمیہ تھا، اور یہ ابن تیمیہ نے کئی کتابیں لکھی۔ ان کتابوں میں بغض اہل بیت علنی طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ اہل سنت کے بزرگ علماء نے ابن تیمیہ کی کھل کر مخالفت کی ہے۔ دراصل ابن تیمیہ، اس کا شاگرد ابن جوزی، یہ سلسلہ ایسا ہے، یہ سلسلہ دربار شام سے جا کر ملتا ہے، بنی امیہ کی خلافت سے جا کر ملتا ہے۔ بنی امیہ کی اہل بیت سے دشمنی بالکل عیاں ہے، اس لیے کہ ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والے یہ بنی امیہ کے لوگ اسلام میں تو آ گئے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کی کوشش یہ تھی کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے مگر حقیقت اسلام کے اندر نہ رہے۔ یہی کوشش جاری رہی۔ اسی کوشش کے تحت یہاں تک کہ امیر شام کا کہنا یہ ہے، جس کو امیر شام کے اس قول کو مروج الذہب میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ امیر شام اذان میں نام رسول کو سن کر کہتا ہے کہ افسوس کہ زمانہ ہو چکا، ابھی تک اس کا نام اذان میں باقی رہ گیا ہے، اب ہماری کیا جیت ہوئی ہے۔ ایک اور مقام پر وہ مؤذن سے اذان کی آواز سن کر اعتراض کرتے ہوئے رسول پر کہہ رہا ہے، جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو کہتا ہے کتنا بلند ہمت تھا یہ عبداللہ کا بیٹا کہ اس نے اللہ کے نام کے ساتھ اپنے نام کو ملا دیا۔ یہ اہل بیت سے دشمنی آغاز ہی سے ہے۔ حتیٰ اس کے بعد مروان کو دیکھیے، مروان اس نے مدینے میں ایک شخص کو دیکھا کہ رسول اسلام کی قبر پر سر رکھ کر وہ شخص وہاں سے توسل کر رہا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ گردن میں ہاتھ ڈالی اور اس کو وہاں سے ڈھکیل دیا۔ ابو ایوب انصاری سے ملاقات ہوئی تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ تمہیں اسلام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب تک اسلام میں علماء موجود ہے، ہاں اس وقت فکر کرنے کی ضرورت ہے جب تم جیسوں کے ہاتھ میں اسلام کی باغ دوڑ آ جائے۔ تو اس کو ابن حدید معتزلی نے خطبہ امام علی کے شرح میں اس جملے کو لکھا ہے۔ یہ سلسلہ دشمنی کا اہل بیت کا آگے چلتا رہا۔ مروان کے بعد اسی طرح دیکھیے مسند ابن حنبل میں بھی اور حاکم نیشاپور نے بھی بہت سی حدیثوں کو بیان کیا ہے جہاں اسلام دشمنی
بنی امیہ کے دل میں تھی، ان کی تحریر سے واضح ہے۔ اور خصوصاً ابن تیمیہ ایک ایسا عالم تھا، اس کی کتابیں دیکھیے، جہاں جہاں اہل بیت کی فضیلت میں روایتیں وارد ہوئی ان سب کو اس نے غیر معتبر قرار دیا، جبکہ تمام علماء نے، اکثر علماء نے معتبر تسلیم کیا۔ لیکن چونکہ اہل بیت کے فضائل میں حدیثیں تھیں، لہٰذا ان حدیثوں کو اس نے غیر معتبر قرار دیا۔ اور اس کے برعکس جو اہل بیت کی رد میں، ان کی فضیلتوں کی رد میں جو حدیثیں دربار شام میں گڑی گئی تھی، بنو امیہ کے درباروں میں گڑی ہوئی گئی تھی، کوئی سند نہیں، جس کو تمام علماء اہل سنت نے رد کیا، یہ حدیثیں گڑی ہوئی حدیثیں ہیں، ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں، ان تمام حدیثوں کو بغیر کسی سلسلے سند کے ابن تیمیہ نے مان لیا اور لکھا کہ صحیح ہے۔ یہ بالکل روشن دشمنی ہے۔ تو ابن تیمیہ کی کتابوں کو پڑھ کر محمد ابن عبد الوہاب بنتا ہے۔ تو محمد ابن عبد الوہاب کہ جو عقیدہ تھا، اس عقیدے کو آل سعود نے عام کیا، اور اس میں سب سے بڑا کیریکٹر جو ہے وہ برٹش گورنمنٹ کا تھی۔ برٹش گورنمنٹ نے عبد الوہاب کی حکومت کو سہارا دیا، آل سعود کو سہارا دیا، اسی شرط کے ساتھ کہ تمہیں محمد ابن عبد الوہاب کے ساتھ جانا ہے، کیونکہ برٹش گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اسلام ختم ہو جائے، اسلام کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ ہم مکمل طریقے سے تو اسلام کو ہٹا نہیں سکتے، ایک راستہ ہے، محمد ابن عبد الوہاب جیسے اسلام کو لے کر آگے چلیں گے تو یہ اسلام نام کا ہے لیکن حقیقت اسلام اس میں نہیں ہے۔ عزیزان محترم، غور کرنے کا مقام ہے، آج بھی برطانیہ استکباری طاقتوں سے مل کر یہی کوشش مسلسل کر رہی ہے کہ دنیا میں حقیقت اسلام کا وجود نہ رہے۔ جہاں پر اس نے آل سعود جیسی حکومت کو جنم دیا تاکہ وہ اسلام کے تمام نشانیوں کو مٹا دے، وہیں پر آج شیعوں میں MI6 کے ذریعے ان ذاکرین کو پروان چڑھایا جا رہا ہے جو اسلام کی حقیقت سے ناآگاہ ہے، ناواقف ہے، شیعت کیا ہے جانتے نہیں ہیں، ان کو شیعہ لیڈر بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ان کو شیعہ علماء بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، ان کو ٹی وی ڈیبیٹس میں لایا جا رہا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ یہ جاہل شیعہ عالم دین ہے۔ یہ MI6 کی کوشش ہے تاکہ حقیقت تشیع ختم ہو جائے۔ یہ خود جنہیں وہ عالم بنا کر، خطیب بنا کر یہ MI6 پیش کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے، سوائے رسم و رواج کے انہیں کچھ واقفیت نہیں ہے۔ ان ذاکرین کے ذریعے جو حقیقی شیعوں کے علماء ہیں ان پر لعن طعن کروایا جا رہا ہے۔ یہ سلسلہ برطانیہ کا آج بھی جاری ہے، اسے اہل سنت اور شیعہ دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ادھر وہابیت کی پرورش بھی اسی MI6 یعنی برطانیہ کے ہاتھوں میں ہے، ادھر ان ملنگیوں کی اور اسی طرح کے ان جاہل خطیبوں کی پرورش بھی اسی MI6 یعنی برطانیہ کے ہاتھوں میں ہے۔ صرف کوشش یہی ہے کہ حقیقت اسلام ختم ہو جائے، مگر یہ اس کی بھول ہے۔ قیامت تک قرآن باقی رہے گا، کیونکہ قرآن سر چشمہ اسلام ہے۔ جب تک قرآن باقی ہے حقیقت اسلام بھی باقی رہے گا۔ عزیزان محترم، اسی لیے آل سعود سے یہ کام لیا دشمنان اسلام نے کہ اہل بیت کے مزاروں کو بقیع میں ڈھا دے، تاکہ ان کے مزارات رہیں گے تو اسلام کا نام و نشان باقی رہے گا۔ اسلام کے نام و نشان کو ختم کرنا ہے کہ ان کے مزاروں کے نشانات کو ختم کر دیا جائے۔ تو اسی لیے اہل بیت کی دشمنی میں آل سعود آگے بڑھتی ہے اور برٹش حکومت انہیں سہارا دیتی ہے تاکہ حقیقت اسلام ختم ہو جائے۔ مگر عزیزان محترم، مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے آل سعود نے حدیث کا سہارا لیا کہ ہم نے کسی دشمنی میں ان قبروں کو منہدم نہیں کیا، بلکہ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ دیکھیے، اولاد علی کے قبروں کو ڈھانے کے لیے بھی جس حدیث کا سہارا لیا اس کو منسوب کر دیا مولائے کائنات سے، جبکہ تمام اکابرین اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے یا تو یہ حدیث جھوٹی ہے، گڑھی گئی ہے، یا پھر یہ ساقط الاعتبار ہے۔
وقت نہیں ہے ورنہ اس حدیث پر بھی گفتگو کرتا، کیونکہ مولا کائنات کی حدیث جو انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تصویر دکھائی دے تو اس کو پھاڑ دو، اگر کوئی بلند قبر دکھائی دے تو اس کو ڈھا دو۔ اس حدیث کو سہارا بنا کر انہوں نے مزارات کو ڈھایا ہے، جبکہ حدیث غلط ہے۔ لیکن اگر حدیث کو مان بھی رہے ہو تو پوری طرح مانو، کیونکہ مولا کائنات کی جو جھوٹی حدیث تم نے گڑی ہے وہ آدھی تو تمہیں قبول کر لیا، مزارات کو ڈھا دو تو ڈھا دیا، تصویروں کو پھاڑ دو، اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ آج سعودی عربیہ چلے جائیے، ہر ہوٹل میں ان کے شاہوں کے تصویر لگے ہوئے ہیں۔ پہلے حصے پر حدیث کے کیوں عمل کیا نہیں جا رہا ہے؟ تو پتا چل رہا ہے کہ حدیث پر عمل نہیں، صرف یہ اہل بیت سے دشمنی ہے۔ بس میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اتنا کہوں کہ جب تک جنت البقیع کے ان مقدس مزارات پر تعمیرات نہ ہو جائیں گے، ہمارا یہ سلسلہ احتجاج جاری رہے گا، نہ صرف عالم اسلام سے بلکہ مکمل عالم انسانیت سے۔ میں تقاضا کرتا ہوں اس احتجاج میں آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، اس لیے کہ ظلم کے ساتھ احتجاج ہے۔ پروردگار عالم اس نجدی حکومت کا خاتمہ کر دے اور عدل و انصاف کی حکومت کو سرزمین پر جلد سے جلد عام کر دے، تاکہ عدل و انصاف اس دنیا میں عام ہو جائے اور ان مقدس قبروں پر دوبارہ ہم عالی شان تعمیرات کو دیکھ سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔